دوستو، آج 3 اپریل 2022 ہے اور میں محمد اکمل خان آج کی اس دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آج بہت امپورٹنٹ دن تھا، قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی تھی۔ ووٹنگ سے پہلے ہی فواد چودھری صاحب نے نقطہ اعتراض پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرتے ہوئے اپنی معروضات پیش کی کہ کس طرح یہ ٹریزن کے زمرے میں آ رہا ہے اور اس کو پہلے یہ فائنڈ آؤٹ کیا جائے کہ اس کی کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کیا ہے، آیا یہ پیش کی جا سکتی ہے عدم اعتماد یا نہیں، اور انہوں نے اس کے لیے وہی دلائل استعمال کیے جو عمران خان صاحب استعمال کر رہے ہیں کہ کس طرح ایک بیرونی حکومت نے جو ہے ایک بلیٹنٹ جو کھلی جس کو کہنا چاہیے کہ انٹرفیرنس کی ہے، تو اس پہ اسپیکر صاحب نے رولنگ دے دی اور آرٹیکل 5 کے تحت اس کو ڈسمس کر دیا اور ڈس الاؤ کر دیا اس کو۔ اس کے فوراً بعد عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنے کی ایڈوائس بھیج دی، اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، تو اپوزیشن جو ہے وہ اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ جا پہنچی کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے جو اسپیکر کی رولنگ ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی جورسڈکشن اس میں انووک کرے۔ حالانکہ آرٹیکل 69 میں پچھلی ویڈیو میں وضاحت کے ساتھ بتا چکا ہوں اور بہت سارے وکلاء اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے بھی واضح انداز میں اس پہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں نہیں آتا پارلیمان کی کسی بھی طرح کی پروسیڈنگز کو دیکھنا، تو جو اسپیکر کی رولنگ ہے وہ بھی پارلیمان کی پروسیڈنگز میں ہی آتی ہے، لہٰذا سپریم کورٹ اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ خیر یہ تو سپریم کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی فائنلی کہ آرٹیکل 69 کے ہوتے ہوئے اس کی جورسڈکشن کیسے بنتی ہے اور وہ کیسے اپنی جورسڈکشن اس میں انووک کر سکتی ہے۔ یہ سپریم کورٹ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے، وہ اپیکس کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے ظاہر ہے۔ یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ تھا۔ اب چونکہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں چلا گیا تو پھر بہت سارے دوستوں کے سوال جو ہے نا وہ آنا شروع ہو گئے، اور بہت سارے دوستوں نے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ جی اب اس کا کیا ہوگا۔ تو اب اس کا کیا ہوگا پہ ہم تھوڑا سا ساتھ ساتھ لے چلتے ہیں کہ جو اسپیکر صاحب نے رولنگ دی ہے، ایک تو قاسم سوری صاحب کو سب نے ٹی وی پہ سنا کہ انہوں نے 2 پیراگراف کے اندر یہ اپنی بات مکمل کر دی کہ میں جی سیٹسفائیڈ ہوں اور یہ آرٹیکل 5 کے تحت میں اس کو ڈسمس کرتا ہوں، ڈس الاؤ کرتا ہوں اور اجلاس برخاست کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن صرف اتنی رولنگ نہیں ہے، جب وہ رولنگ ان رائٹنگ جاری کی گئی ہے تو وہ بذات خود ایک کیس ہے، اور جب کل سپریم کورٹ میں اس کی سماعت کا آغاز ہوگا کیا یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے، تو جو گورنمنٹ کی طرف سے یا اسپیکر کی طرف سے ظاہر ہے وہی جواب دیں گے اس کا اسپیکر صاحب، کیونکہ انہی کی رولنگ کے اگینسٹ یہ اپوزیشن جو ہے سپریم کورٹ میں گئی ہے، تو ان کی جو آج کی رولنگ ہے وہی میرے خیال میں شافی جواب ہوگا سپریم کورٹ کے لیے، کافی جواب ہوگا کہ اپوزیشن کی جو یہ پٹیشن ہے یہ مینٹینیبل نہیں ہے۔ تو اس پہ دیکھتے ہیں بہرحال سپریم کورٹ کیا کرتی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے چند پوائنٹس رکھ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کو 4 صفحات کی تقریباً یہ رولنگ ہے، اور اس میں 7 پوائنٹس ہیں جو پوائنٹ بائی پوائنٹ انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا۔ تو پہلے پوائنٹ میں تو انہوں نے شروعات یہیں سے کی ہے کہ یہ اجلاس شروع ہوا اور یہ کارروائی شروع ہوئی، تو ہمارے جو انفارمیشن اور لاء منسٹر ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے یہ معروضات پیش کی، اس کی بنیاد پہ مطلب اس کارروائی کو عمل میں لایا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بارے میں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے پوائنٹ 2 3 میں سارا اس کا بیک گراؤنڈ بتایا کہ وزیر اعظم صاحب نے جو ہے نا وہ خطاب کیا، اس میں انہوں نے کیا کہا، پھر نیشنل جو سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا، انہوں نے کس چیز کو انڈورس کیا اور کس چیز کو شاکنگ قرار دیا، اور پھر اسی شام کو یعنی 31 مارچ کو جو بہت امپورٹنٹ اس میں جواب ہے، بذات خود جواب ہے، کیونکہ جب کورٹ میں کوئی بھی بندہ کوئی معاملہ لے کر جاتا ہے تو کورٹ سب سے پہلے یہ کہتی ہے، پوچھتی ہے کہ آپ نے کسی کمپیٹنٹ فورم پہ اس سے پہلے کہیں رابطہ کیا ہے اس مسئلے کے حل کے لیے۔ تو سب سے پہلا جو کمپیٹنٹ فورم ہے پارلیمنٹرینز کا یا پارلیمان کے ممبران کا، وہ سب سے پہلا فورم پارلیمنٹ بذات خود ہے، پارلیمان کی کمیٹیاں۔ تو اسپیکر صاحب نے اپنی رولنگ کے اندر لکھ دیا ہے کہ 31 مارچ کو جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو گیا، اس کی فائنڈنگز آ گئیں، تو شام کو جو ہماری پارلیمان کی مطلب پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی ہے، اس کے لیے بھی ایک بریفنگ کا انتظام کیا گیا حکومت کی طرف سے۔ اس میں انہوں نے بہت امپورٹنٹ بات یہاں نوٹ کر دی ہے، لکھ دی ہے، یہی ان کا کل جواب ہوگا جو سپریم کورٹ میں جواب ہوگا
انہوں نے یہ کہا کہ اپوزیشن کے جو رہنما ہیں ان کو بھی اس میں بلایا گیا. ان حالات کی روشنی میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں. 0.5 ہے یہ اس رولنگ کے جو 4 صفحات ہیں، 7 پوائنٹس ہیں، ان 7 پوائنٹس میں سے یہ 0.5 ہے. انہوں نے کہا کہ 31 مارچ 2022 کو ان حالات کی روشنی میں، جو انہوں نے بیک گراؤنڈ میں پیچھے 4 پوائنٹس میں بیان کیے، پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک بریفنگ کا انتظام کیا گیا. Unfortunately, the concerned member of the opposition chose to boycott or ignore the briefing. یہ انہوں نے واضح لکھ دیا ہے کہ اپوزیشن کے جو ارکان تھے متعلقہ، انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا اور اس کو اگنور کیا. تاہم انہوں نے آگے کہا کہ تاہم اسپیکر کی حیثیت سے حکومتی متعلقہ نمائندوں سے میں نے کہا کہ متعلقہ حقائق اور معلومات میرے سامنے رکھے جائیں. قانون کے مطابق ایسا ہی کیا گیا. جو حقائق میرے سامنے رکھے گئے، اب یہ اپنی آبزرویشن دے رہے ہیں کہ جو حقائق میرے سامنے رکھے گئے وہ شاکنگ تھے، پریشان کن تھے، اینڈ کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل فار اینی انڈیپینڈنٹ پیپل ود سیلف ریسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی. یعنی کوئی آزاد خود مختار قوم کے لیے وہ بالکل ان ایکسیپٹیبل تھے، ناقابل قبول تھے جو شواہد میرے سامنے، جو معلومات میرے سامنے رکھی گئیں. انہوں نے کہا آئی واز فلی کنونسڈ دیٹ there was blatant foreign interference in the internal affairs of Pakistan and the duly elected Prime Minister of Pakistan was the target. یعنی یہ کھلی مداخلت تھی ایک بیرونی قوت کی طرف سے پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں، اور اس کا نشانہ جو ہے وہ ہمارے منتخب وزیر اعظم اس کا نشانہ تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں زیادہ پریشان کن یہ تھا کہ اس کھلی بیرونی مداخلت اور وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے تانے بانے ملتے ہوئے واضح نظر آئے. یہ بات بھی انہوں نے اس میں نوٹ کر دی. پھر 0.6 میں انہوں نے جو بات کی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ متعدد وجوہات جو میں نے یہاں بیان کر دی ہیں، اس کے علاوہ بہت کچھ ہے جسے فی الحال میں نے یہاں بیان کرنے سے اجتناب کیا ہے. ریفرین کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، ریفرین کیا ہے. ظاہر کرتی ہیں کہ اس کھلی بیرونی مداخلت اور وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کڑیاں آپس میں ملتی ہیں. اور پھر 0.7 کو انہوں نے اس میں اپنے ڈیسیژن کو انہوں نے بتا دیا کہ ان بنیاد پہ جو میرے سامنے شواہد آئے اور جو ان کے تانے بانے ملے اس بیرونی سازش کے، انٹرفیرنس کے، اور جو ہمارے وزیر اعظم کے خلاف یہاں تحریک عدم اعتماد آئی ہوئی تھی اس کے، تو اس کی بنیاد پر میں آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت اس کو مسترد اور ڈس الاؤ کرتا ہوں. یہ آبزرویشن اور یہ رولنگ جو ہے وہ اسپیکر صاحب کی آئی ہوئی ہے. اب اگر سپریم کورٹ، بنیادی طور پہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اپنی جورسڈکشن اس میں شاید انووک نہیں کرے گی. شاید کیا، میں 99% شیور ہوں کہ سپریم کورٹ اس میں مداخلت نہیں کرے گی، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 69 بالکل واضح ہے کہ کسی کورٹ میں بھی پارلیمان کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو ان کویسچن نہیں لایا جا سکتا. فرض کر لیجئے 1% ایک شائبہ رکھ لیتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کو کچھ ایسا لگتا ہے یا وہ مطمئن ہو جاتی ہے اس بات پہ کہ یہ کچھ انکانسٹیٹیوشنل ہوا ہے، کچھ اگر انکانسٹیٹیوشنل ہوا ہے، وہ اس کو ٹیک اپ کر لیتی ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ ٹیک اپ کر لیتی ہے، تو یہ کانسٹیٹیوشنل بحران پیدا ہو جائے گا میری ذاتی اندازے میں. کیونکہ پارلیمان کے فلور پہ بہت ساری ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جیسے ایاز صادق صاحب نے باتیں کی تھیں، تو کل کوئی بھی کھڑا ہو کے ہر بات کے اوپر ایک اپلیکیشن سپریم کورٹ میں لے جایا کرے گا اور وہ بتایا کرے گا کہ جناب دیکھیں یہ سب انہوں نے کہا ہے تو اب اس میں بھی آپ اپنی جورسڈکشن انووک کر لیں. تو وہ اس ایک نئے محاذ کو سپریم کورٹ نہیں کھولنے والی. میرا خیال یہ ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 69 کے تحت ہی اس جو اپوزیشن اپنی ایک پٹیشن لے کر گئی ہے اس کو شاید نمٹا دے گی اور اس میں مداخلت نہیں کرے گی، اور جو اسپیکر کا فیصلہ ہے وہی حتمی ہوگا اور وہی آئین کے مطابق ہوگا. اگر اب سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کر لیتی ہے تو میرے ذاتی خیال میں اپوزیشن کو اس کا شدید نقصان ہونے والا ہے. کیونکہ جب اسپیکر صاحب نے تو یہاں پر یہ کہہ دیا نا کہ متعدد وجوہات جو میں نے یہاں بیان کر دی ہیں، اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جسے فی الحال میں نے یہاں بیان کرنے سے اجتناب کیا، ریفرین کیا ہے.
لیکن چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان پہلے ہی یہ آفر کر چکی تھی، جب اس خط کو لے کر یا اس کمیونیکے کو لے کر ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا، تو گورنمنٹ آف پاکستان نے پہلے ہی یہ آفر کر دی تھی کہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے اس خط کو رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب اگر یہ پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب حکومت کی طرف سے وہ تمام تر شواہد سپریم کورٹ کے ان کیمرہ سیشن میں شاید سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، کیونکہ اوپن ٹرائل تو ہو نہیں سکتا۔ اس میں کچھ تو ایسا ہے نا جو اس کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سیل کیا گیا اس چیز کو، تو وہ جب سپریم کورٹ کے سامنے رکھے جائیں گے تو سپریم کورٹ کے سامنے بھی جب حقائق آئیں گے اور یہی تانے بانے ملتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پھر حکومت ظاہر ہے کہ بیسیوں اور شواہد پیش کر دے گی کہ کس طرح سندھ ہاؤس میں خریداری ہوئی، پیسے کہاں سے آئے، فرنٹ مین کون تھا، یہ معلومات پہلے بھی دیگر صحافیوں کے حوالے سے جو ہیں جاری کی جا چکی ہیں۔ کون سے فلور پہ ان کے لیے کمرے لیے گئے، پیمنٹس کون کرتا رہا، شراب کون منگواتا رہا، کون سی شراب کہاں سے آتی رہی، مساج کس کس کا ہوتا رہا، یہ تمام تر گند جو ہے اٹھا کے پھر سامنے رکھا جائے گا کہ جناب یہ اس طرح خرید و فروخت اور ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہی ہے، اور اس بنیاد پر اب آپ فیصلہ کریں کہ یہ کون ہے۔ اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ معاملات زیادہ کھلے اور سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کر لیا تو یہ پٹیشنرز اسی طرح آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے جس طرح پاناما کی JIT کی رپورٹ میں جب والیوم 10 کو چیف جسٹس صاحب نے کھولا تھا، اور کھولنے کے بعد پھر انہوں نے پوچھ لیا تھا نواز شریف صاحب کے وکیل صاحب کو، کہا تھا کہ جی اس کو ذرا دیکھ لیں آپ بیٹھ کے ایک سائڈ پہ، اگر آپ کہتے ہیں تو اس کو کھول لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کو بند کر کے کہا کہ نہیں سر اس کو نہ کھولیں، بس ویسے ہی فیصلہ فرما دیں جو بھی فیصلہ ہے، تو وہ پھر فیصلہ اس پہ آ گیا تھا۔ تو مجھے مطلب ہے یہ بالکل اسی طرح گمان گزرتا ہے کہ اگر اس معاملے کو بھی پریس کیا گیا مزید سپریم کورٹ کو، اور سپریم کورٹ اس دباؤ میں آ کے کسی طرح اس کو ٹیک اپ کر بھی لیتی ہے، کسی بھی انداز میں اس کو ٹیک اپ کر لیتی ہے، تو پٹیشنر آپ کو بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ چند دن جیسے جیسے دن گزریں گے پٹیشنر نے کہنا ہے کہ جناب بس اجازت دے دیں میری درخواست واپس کر دیں، اور مدعا علیہ عمران صاحب ہے، آپ کو پتہ ہے، یا ان کا اسپیکر ہوگا، تو مدعا علیہ نے یہ کہنا ہے کہ نہیں جی اس کو پروسیڈ کریں۔ تو یہ میرے ذاتی خیال میں جو کچھ ابھی شروع ہوا ہے اس کی کوئی لیگل، لاجیکل، کانسٹیٹیوشنل بیسز نہیں ہے۔ آئین بہت واضح ہے، آئین کا آرٹیکل 69 بہت واضح ہے، اسپیکر نے اپنے اختیار کو استعمال کیا ہے، اور ان کا اختیار کسی بھی ان کی جو اس کی پارلیمان کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ کسی بھی کورٹ میں ان کویسچن نہیں لائی جا سکتی، یہی فائنل ہے، یہی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جتنا اس پانی میں مدانی ماریں گے اس میں سے کچھ نہیں نکلنا، اور یہ ضرور ہے کہ اپوزیشن اس دلدل میں دھنستی چلی جائے گی، کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے، کرائم یہ بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ کسی کی ایما پر ہوا ہے، اور یہ بیرونی مداخلت کے ثبوت بھی مل گئے ہیں، کیونکہ اس میں بھی نو کانفیڈنس موومنٹ جو ہے، موشن جو ہے، اس کا ذکر ہے اس کمیونیکے میں بھی، اور کیا کچھ ہے وہ ظاہر ہے ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن وہ سپریم کورٹ کے سامنے ان بلیک اینڈ وائٹ رکھا جائے گا۔ تو یہ ابھی آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، اس میں کچھ بھی ایسا مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا کہ جس میں کوئی حکومت کے لیے کوئی پریشانی کی بات ہو، بلکہ حکومت آنے والے دنوں پہ شاید ان پہ اپوزیشن پہ مزید چڑھتی نظر آئے، اور اگر یہ سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کر لیتی ہے اور یہ معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے تو یہ شاید بہت بھیانک قسم کی سزاؤں سے بھی نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ پھر ٹریزن اسٹیبلش ہو جائے گی اگر کوئی کنیکشن اسٹیبلش ہو گیا تھا۔ تو آج کے لیے اس معاملے پر معروضات صرف اتنی ہی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کل پھر اس کی فردر کوئی ڈیٹیلز دیکھیں گے کہ کیا آتی ہیں، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔